توڑے کٹن سے زکاتہ ہوں حمد و صلاۃ کے بعد معزز محترم محتشم سامعین حاضرین علماء کرام ذی وقار و ذی احتشام سامعین ماہانہ درس قرآن کی اس نشست میں فضیلت زکوٰۃ کے عنوان کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے آپ کو سچ کہنے کی اور ہم سب کو سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بہتر اعلیٰ ارفع علماء کرام کے حوالے سے تشریف رکھتے ہیں۔ مجھ ناچیز کی ڈیوٹی لگائی گئی، دعا کریں کہ اللہ مجھے اس ڈیوٹی کو بآسانی تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جنازہ تھا فوراً مغرب کے بعد جس کی بنا پہ تحقیق سے حاضر ہوا میزبان مکرم محترم حضرت علامہ قیصر عباس نقشبندی صاحب سے آپ سے علماء کرام سے معذرت مانگتا ہوں۔ اسٹیج پہ صدارت فرما رہے ہیں حضرت عزیز شخصیت حضرت علامہ قاری صاحب حسین چشتی صاحب، برادر حضرت علامہ پروفیسر کامران حسن چشتی صاحب، برادر نسبت حضرت علامہ قاری فیاض سلطانی صاحب، مقتدر شخصیات تشریف رکھتی ہیں۔ اللہ علماء کا سایہ ہماری زیبائی سے رحمت فرمائے۔ زکوٰۃ کا حکم رب الجلال نے اپنی پاک کلام میں نماز کے ساتھ تقریباً 82 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 80 اور 2 83 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد اور کلمہ کے بعد جو چیز آل اسلام پہ فرض کی تھی وہ نماز تھی، اور نماز کے بعد احکام اسلام میں سے احکام شریعہ میں سے جو چیز دوسرے نمبر پہ فرض کی تھی وہ زکوٰۃ تھی۔ زکوٰۃ اور روزے یہ کچھ دنوں کے وقفے سے فرض کیے گئے۔ رمضان شریف کی آمد سے پہلے ماہ شعبان کے اندر رمضان کا روزہ اور اس سے کچھ بیشتر زکوٰۃ فرض کی گئی۔ سن 2 ہجری کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے زکوٰۃ دینے کا حکم ہوا۔ یاد رکھیں جتنے بھی علیہ السلام صدقات اور خیرات دیتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ صدقہ جو ہم دیتے ہیں وہ مطلقاً کہہ دیتے ہیں بس صدقہ دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک نام ہے، آپ نہ سمجھتے ہیں یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، لیکن صدقہ کے اندر بہت ساری صورتیں آ جاتی ہیں۔ کسی کے والد صاحب نثار کرتے ہیں، وہ مسجد میں کچھ پیش کر دیتا ہے، اسے بھی صدقہ کا نام دیتے ہیں۔ کسی غریب کو کچھ دیا جاتا ہے، وہ بھی صدقہ۔ علماء کرام نے اس کی اجمالاً 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ صدقہ ایک واجب ہوتا ہے اور ایک نفل ہوتا ہے۔ واجب صدقے کے اندر زکوٰۃ شامل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں زکوٰۃ ہے فرض لیکن واجب بمعنی لازم کے ہے، ایسا نہیں کہ اس کو نہ کرے تو انسان کا چھٹکارا ہو، تو زکوٰۃ صدقات واجبہ کے اندر ہے۔ اسی طرح واجب صدقوں کے اندر ایک شخص منت مانگتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں رب کے نام پہ کوئی چیز پیش کروں گا، یا کسی غریب کی مدد کروں گا، کسی ادارے میں پیش کروں گا، مسجد شریف میں پیش کروں گا۔ تو اب یہ جو اس نے منت مانگی اور منت اس کی پوری ہو گئی تو اس وقت اس پر جو چیز اس نے مانگی تھی وہ چیز ادا کرنا اس کا لازم ہے اور واجب ہے۔ جس طرح دیگر احکام شریعت اس پہ لازم ہو جاتے ہیں، وہ جب تک منت نہ مانگتا اس پر فرض نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نفل کی نیت کرتا ہے تو جب تک اس نے نیت نہیں کی وہ اس پہ نفل تھے، پڑھ لیتا تو ثواب تھا، پڑھنا گناہ نہیں تھا، لیکن اب اس نے نیت کر کے خود اپنے اوپر نفل کو لازم کر لیا تو ہے نام اس کا نفل لیکن حکومت وہ فرض کے درجے میں ہے۔ اگر وہ توڑ کے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نفل ہی توڑ دیے تو کیا ہوا، نہیں، وہ اب اس پر پڑھنا لازم ہو جائیں گے، جب تک وہ پڑھے گا نہیں اس کے ذمہ گناہ باقی رہے گا۔ اسی طرح اس نے منت مانگی کہ یہ میں کام کروں گا اور کام ہوگا تو یہ چیز بھی ادا کروں گا، تو وہ نہ کہتا اس پہ لازم نہیں تھا، اس کی طرف سے قرآن و سنت
لیکن یہ حکم ضرور ہے کہ جب تم کوئی نظر یا منت مان لو اور ہو بھی وہ صحیح، غیر اللہ کے نام پہ نہ ہو، بت کے نام پہ نہ ہو، رب کے نام پہ ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، تو اس کو پورا کرنا ایسے ضروری ہوتا ہے جیسے رب کے فرض کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ صدقات واجبہ ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر جو علیہ السلام رمضان کے اندر عید سے پہلے یا عید کے بعد یا عید کے دن ادا کرتے ہیں، یہ بھی منزل واجب کی ہے، یہ سنت نہیں، نفل نہیں، بلکہ یہ صدقہ واجبہ کے اندر اس کا سلسلہ آتا ہے۔ اسی طرح آقا جنہوں کو اللہ نے حج عمرہ کی سعادت عطا کی، عمرہ کے اندر یا حج کے اندر اگر کوئی انسان سے حدود کے اندر یا احکام ارکان ادا کرتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ وہ ایک چوہے کو پکڑ کے مار دیتا ہے، مکھی مار دیتا ہے، تو آپ علماء سے سنتے ہیں اس پر دم لازم ہے۔ ایسے ہی ایک دم ایک قربانی کرنا، ایک بکرا یا کوئی بھی جو قربانی کیا جاتا ہے جس میں شرائط پائی جاتی ہے، وہ جانور ذبح کرنا، بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، عمر اس کی پوری ہو، تو یہ جو دم واجب ہوتا ہے یہ صدقہ واجبہ کے حکم میں ہے، نفل نہیں ہے کہ وہ نہیں کرے گا، نہیں، جب تک وہ نہیں کرے گا تب تک اس کے ذمہ وہ رب کا فرض لازم اور باقی رہے گا، اس کے سر پہ رہے گا۔ یہ بھی صدقات واجبہ، اس کے مختلف اور صورتیں ہیں، یہ جنرل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ نفلی صدقہ آپ روز 10 روپے کسی غریب کو دے رہے ہیں، 20 کسی کو دے رہے ہیں، 10 کسی ڈبے میں جاتے ہیں، 50 کسی جگہ دے رہے ہیں، تو یہ سارے نفلی صدقے ہیں جو آپ کسی وقت اپنی سہولت کی خاطر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتے ہیں، تو یہ نوافل ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم صدقہ واجبہ کے اندر آتا ہے، اور جو صدقات واجبہ ہیں، جو صدقات واجبہ ہیں ان کے اندر ادا کرنے کی شرائط بھی ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو دیا نہیں جا سکتا۔ نفلی صدقہ ہے، آپ نے کھانا پکایا، اس میں امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر ہے، یتیم ہے، جو بھی ہے سارے کھا سکتے ہیں۔ جس طرح میلاد شریف کا لنگر ہے، ہر بندہ کھا رہا ہے، اسی طرح کل کا ختم ہے اور کل کا صرف آپ نے کھانا پکایا تو اس کا حکم الگ ہوگا، اور کل کے اوپر آپ نے حضور کی محفل میلاد شریف کی، اللہ رسول کا ذکر کیا، تو اس میں غریب امیر سارے جمع ہیں، سارے کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن صدقہ جو واجبہ ہوتا ہے، جس طرح حقیقے کا کھانا آپ دیکھتے ہیں امیر بھی کھا رہے ہیں، غریب بھی کھاتے ہیں، کیوں؟ وہ واجب نہیں ہے، وہ احناف کے نزدیک مستحب عمل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مستحب ہے، ہر بندے کو آپ پیش کر سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، دعوت پکا سکتے ہیں، لیکن جو واجب صدقہ ہوتا ہے وہ سوائے فقیر کے، غریب کے، کسی اور پہ نہیں لگتا، اور دیں گے تو آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ جس طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کھانا پکا کے 20 بندوں کو بلائیں، 15 اس میں غریب ہوں اور 5 ان میں امیر ہوں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں۔ تو یاد رکھیں صدقہ واجبہ جو شرعی فقیر ہوتا ہے، جو مصارف زکوٰۃ ہوتے ہیں، جو مستحق ہوتے ہیں اس بات کے کہ اللہ کی رضا کے لیے انہیں کچھ دیا جائے، تو جب تک وہ چیز ان تک نہیں پہنچائی جائے گی تب تک وہ عند اللہ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا اہتمام آپ خاص رکھیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے ہم زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ زکوٰۃ، اس کی ایک مثال میں عرض کروں، بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے، بینک کے زکوٰۃ کاٹنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے، یہ موجودہ دور کا ایک مسئلہ ہے، ایک جنرل مسئلہ ہے، عام ہے۔ بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ایک تو بینک جو آپ کے پیسوں میں سے زکوٰۃ کاٹے گا وہ مختلف قسم کے فلاحی رفاہی کاموں کے اندر لگا دیتا ہے، اور وہ جہاں کہیں لگا رہا ہے وہ مصارف زکوٰۃ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، لہٰذا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، بینک زکوٰۃ جو کاٹتا ہے ادا نہ ہونے کی ہے کہ بینک جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے کسی خیراتی فاؤنڈیشن کو دے دے گا، کسی ویلفیئر کو دے دے گا، کہیں پل بن رہا ہے وہاں دے دے گا، کہیں پانی کا کنواں ہے تو وہاں دے دے
اس کے اندر مالک بنانا نہیں پایا جاتا۔ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے یا واجب صدقے کا حکم یہ ہے، جب تک آپ کسی کو دے کر بھائی یہ آپ کا ہو گیا، اب اس کو سیاہ کریں، سفید کریں، جیسا کریں، پھینک دیں، استعمال کریں، یہ آپ کا ہے، یہ حکم ہے زکوٰۃ کا۔ تو بینک جو زکوٰۃ آپ کی کاٹ کے دیتا ہے اس میں مالک بنانے کی تملیک کی شرط مفقود ہوتی ہے، نہیں پائی جاتی، لہٰذا وہ زکوٰۃ بھی ادا اس کا حکم یہ ہے۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق علماء تشریف رکھتے ہیں، آپ جیسے بڑے حضرات تشریف رکھتے ہیں، جو ٹرسٹ اکاؤنٹ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں کاٹتے، ایسے ہی سیونگ جو ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، تو سیونگ کو اکاؤنٹ کھلوانا ہی نہیں چاہیے، سیونگ اکاؤنٹ کو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ زکوٰۃ سیونگ پہ ہوتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کی رقم بینک کے اندر موجود ہوتی ہے، آپ ایک سال میں اپنا ایک آسانی کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں کہ میں رمضان میں یا شعبان میں یا محرم شریف میں زکوٰۃ کی رقم پیسے نکالوں گا، اندازہ لگا کے اس کو میں تقسیم کر دوں گا، زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ تو یہ ایک ذہن میں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا واجب اور نفلی صدقے کے اندر جو فرق تھا اس کی تقسیم تھی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ زکوٰۃ کا منکر، زکوٰۃ کا منکر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک فرقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ کا منکر ہے، ایک فرقہ ایسا ہے، اور بینک کے اندر جو فارم ہوتا ہے اس کے اندر اس فارم پہ اگر وہ اس فرقے کا نام لکھ دیا جائے تو آپ سمجھ جاتے ہیں، نام لکھ دیا جائے تو بینک جو ہے کہ زکوٰۃ نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرے، ہمارے چند صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت بھی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے فارم میں وہ چیز لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ مذاق میں لکھیں، مذاق میں آپ بدمذہبی کو قبول کریں، آپ کسی ہیل و حجت یا حکمت کے طور پہ قبول کریں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ انہی کے ساتھ شمار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ آگے ایسا کریں، ایک بڑے لکھے شخص کی مثال جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں پہچانتا ہوں، نام تو اب آپ ان سے واقف نہیں ہے، لینے کا بھی مقصد نہیں ہے، نہ لینا چاہیے، لیکن عرض کر رہا ہوں دوبارہ کبھی ایسا جس طرح کسی ملک کے ویزے کے لیے قادیانی لکھ دیں تو ویزا آسانی سے لگ جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس فرقے کا نام لکھ دیا جائے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دوبارہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، مال سے ہر شے سے قیمتی شے جو ہے وہ ایمان ہے، جو محمد عربی کے صدقے ہمیں عطا ہوا۔ مال کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے، تو ایسا مادی مسائل بچانے کے لیے دین اور اسلام اور ایمان اور عقیدے کو قربان کر دینا، یہ کسی جگہ بھی اہل اسلام اور اہل ایمان کا وسیلہ اور طریقہ نہیں رہا۔ تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ ہے ہی نہیں، یہ زکوٰۃ تو ویسے ہی ہے، یا رسول اللہ کے زمانے اقدس میں اب نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جتنی حجتیں ہیں اس کے بارے میں اہل اسلام کے پاس سب سے بڑی دلیل حضرت صدیق اکبر کا عمل مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک، آپ نے منکرین زکوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ کے ساتھ علم جہاد کو لازم فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت جو اسلام کے اندر روب اور جرأت کے حوالے سے ایک نام رکھتے ہیں، آپ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر عرض کرنے لگے امیر المومنین ہاتھ تھوڑا رکھو، سارے تمہارے ہو، ہر ایک کی طرف آپ تلوار نکال لیں گے تو مسلمان کون رہے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو میرے محبوب کے زمانے اقدس میں اونٹ دیتا تھا اور اس کی رسی بھی دیتا تھا، آج میرے خلافت کے زمانے میں اونٹ دے اور رسی بچا لے، صدیق اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ یاد رکھیں، ایک رسی کی ویلیو کیا ہے، رسی نہ دے اس کی کیا ویلیو، کچھ نہیں، 5-10 روپے کی رسی آج ملتی ہے تو پہلے اس کی قیمت کیا ہوئی نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ بات رسی کی نہیں ہے، بات اس رسی کی ہے جو مصطفیٰ کریم نے حمل ممدود کی صورت میں عطا کی، جو شریعت کی رسی ہے، جو حضور علیہ السلام نے عطا کی۔ فرمایا اس رسی کو ہاتھ میں پکڑ لو
کی شریعت کی پاسداری کا ہے، تو یاد رکھیں یہ اس کا حکم ہے۔ اب زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے، زکوٰۃ کس پہ؟ مختصراً میں ایک خاکے کی صورت میں عرض کروں گا، آپ توجہ فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کی شرائط میں سے جو مین شرط ہے وہ مالک نصاب ہونا ہے۔ اب مالک نصاب تو تب سمجھ میں آئے جب نصاب سمجھ میں آئے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب 4 قسم کا ہے، اس کو یوں تقسیم کر لیں: سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت اور جانور۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا یا اس مقدار میں پیسے موجود ہیں، چاندی 52.5 تولے چاندی، کرنسی پیسہ جو سکہ ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہے یا کوئی کسی اور ملک میں ہے تو اس کی کرنسی۔ چوتھے نمبر پر مال تجارت، کسی نے دکان ڈالی ہے، کسی نے کوئی اور کاروبار شروع ڈالا ہے، کچھ بھی، تو مال تجارت کے اندر بہت ساری یہ بزنس کی جتنی صورتیں ہیں وہ مال تجارت کے اندر آتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر 5ویں نمبر پہ جانور کے اندر بکری، گائے، بیل، یہ جتنے خنچر پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھوڑوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حلال جانور جو آپ کے میرے علیہ السلام کے استعمال کرتے ہیں ان کے اندر زکوٰۃ ہے، اس کا ایک الگ نصاب ہے۔ سونا 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو، چاندی 52.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو، پیسے رقم آپ کے پاس موجود ہے۔ اور یہ زکوٰۃ یہ جو میں نے نصاب عرض کیا یہ سارے کا سارا نصاب قرض سے بھی خالی ہو۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ اس پہ قرض ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ 5 لاکھ اس کے پاس موجود ہے، 10 لاکھ اس پہ قرض ہے یا 5 لاکھ اس پہ قرض ہے، اگرچہ وہ قرض ادا ابھی نہیں کر رہا لیکن ہے تو ہے نا اس کے اوپر۔ تو جب بندوں کا حق اس پہ ہے تو اسلام کتنی آسانی عطا فرماتا ہے جب بندوں کا حق ہے تو رب اپنا حق معاف فرما دے گا۔ پھر بھی بندے زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ ہیلا۔ ٹیکس آپ نے دیکھا ہوگا اس دور کے اندر فائلر اور نان فائلر کے بڑے بورڈ بھی لگے، مینا فلیکس لگے۔ فائلر بڑے خوش تھے کہ ہماری فائل بن گئی تو ہم آسانی میں ہیں، جو نان فائلر تھے وہ پھنس گئے۔ تو حکومت جو ٹیکس لیتی ہے اس کی بڑی ایک پیسے کی جانچ پڑتال ہم کرتے ہیں۔ ٹیکس جو ادا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ معاشرے کے بڑے مہذب شہری ہیں، اور وہی مہذب شہری جو ٹیکس دے رہا ہے وہ کروڑوں میں دے رہے ہیں، وہ غریب کے حصے کی زکوٰۃ کے 2، 4، 5، 10 لاکھ بچا کے اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مہذب ہوں، بڑا تعلیم یافتہ ہوں۔ یاد رکھیں جہاں ہم ٹیکس، اگرچہ ٹیکس اسلام کے اندر جائز نہیں ہے لیکن حکومت لگاتی ہے اور دینا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں جب ٹیکس آپ ادا کرتے ہیں اس کے لیے مختلف طریقے بھی استعمال کرتے ہیں، تو آپ شریعت کا فرض پورا کرنے کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے، غریب کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی صورتیں بھی آپ اس کے لیے بھی آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی آپ کو چیک کرنا چاہیے اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، اپنی تجارت کو۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ قرض اس پر نہ ہو، اگر قرض ہے تو پھر بھی زکوٰۃ۔ ایک قرض کے ساتھ شاید یہ مسئلہ رہ جائے، میں نے علامہ صاحب کا قرض دینا ہے، علامہ صاحب نے میرا قرض دینا ہے 5 لاکھ، 10 لاکھ، کچھ بھی آپ رقم کر لیں، انہوں نے میرا قرض دینا ہے۔ اب وہ قرض جو آپ نے یا کسی نے میرا دینا ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے، نہیں ہے۔ جو قرض آپ سے کسی نے لیا قرض اصل کے طور پہ، بھائی آپ پیسے دے دیں، میں 6 مہینے بعد، سال بعد آپ کو لوٹا دوں گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بغیر سود کے قرض دینا چاہیے مسلمان کی خدمت مدد کے طور پہ۔ وہ قرض جو آپ نے کسی کو دیا اس کا اصل مالک کون ہے؟ مقروض یا قرض دینے والا؟ اب وہ 5 لاکھ جو آپ کے پاس ابھی نہیں ہے لیکن آپ نے کسی کو قرض دیا، اگرچہ وہ ہے کسی کے پاس لیکن اس 5 لاکھ قرض جو آپ نے کسی کو دے دیا اس کی زکوٰۃ آپ خود ادا کریں گے۔
اس طرح بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، لوگ ذکر کر دیتے ہیں کہ پیسے تو ہیں مالک کو ہمیں لیکن ابھی موجود نہیں ہے، ہم نے کسی کو دیے، ہم نے انویسٹ کیے یا ہم نے معاملات میں، تو یاد رکھیں جو آپ قرض کے طور پر کسی کو پیسے دیتے ہیں، ہاں ایک صورت ایسی ہے آپ قرض دیتے ہیں، وہ بندہ دیوالیہ ہو جاتا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یار یہ 50 سال 100 سال تک میرے پیسے نہیں لوٹا سکے گا۔ اب شریعت آپ کو سہولت یہ دیتی ہے کہ اگر زندگی میں اس نے لوٹا دیا تو آپ کے زکوٰۃ اسی طرح فرض باقی ہے، اگر نہیں لوٹائے تو آپ گنہگار نہیں۔ لیکن عموماً جو ہم قرض دیتے ہیں وہ مل جاتا ہے اور ہم واپس بھی دے دیتے ہیں، تو یاد رکھیں قرض سے وہ مال آپ کا الگ ہو، حاجت اصلیہ سے بھی وہ مال الگ ہو۔ حاجت اصلیہ بڑی توجہ سے سنیے گا، حاجت اصلیہ رہنے کا مقام، کپڑے علماء نے حاجت اصلیہ میں علماء تشریف رکھتے ہیں، 3 کپڑے ذکر کیے ہیں ہمارے بریف کیس میں، ہماری الماریوں میں 20-25 جوڑے اعلیٰ قسم کے موجود ہوتے ہیں۔ جو ضرورت اصلیہ حکم ہے وہ صرف 3 جوڑے، گرمی کے الگ سردی کے الگ، اس سے اوپر جو ہوتے ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوتے۔ اب وہ حضرات جن کے پاس اعلیٰ قسم کے گھر کے اندر سامان موجود ہے، فریج ہے، 5 LED لگی ہوئی ہے، 2 3 موبائل ان کے ہاتھ میں ہے، باقی دیگر لیپ ٹاپ پڑے ہوئے ہیں بچوں کے پاس الگ، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مالک نصاب ہی نہیں ہے۔ مالک نصاب کسی بلا کا نام تو ہے۔ حاجت اصلیہ کسی کے پاس اگر 2 موٹر سائیکل ہے، ایک اس کے استعمال کا ہے، دوسرا نصاب کے اندر شمار ہو جائے گا، وہ حاجت اصلیہ نہیں ہے۔ کسی شخص کی ضرورت 1 گاڑی ہے، وہ 3 گاڑیاں رکھتا ہے، تو 1 گاڑی سے الگ 2 گاڑیاں اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ان کی رقم پہ، ان کی مالیت پہ۔ تو یاد رکھیں، ایک فریج، آپ کا مکان، آپ کے کپڑے، ضرورت کے وہ برتن، بعض اوقات عورتیں ایسے برتن بھی رکھتی ہیں جو سال پورا استعمال ہی نہیں ہوتے اور وہ 50 20 30 ہزار کا ایک سیٹ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے جو استعمال نہیں ہوتا، جو شو پیس کے طور پہ رکھا جاتا ہے، شو پیس کے طور پہ کہ فلاں کے گھر میں بڑے قیمتی برتن ہیں، بڑے اعلیٰ برتن ہیں، تو یاد رکھیں ایسے برتن جو پورا سال استعمال ہی نہ ہوں، جو کھلے ہی نہ ہوں، وہ بھی حاجت اصلیہ شمار نہیں۔ حاجت اصلیہ وہ جن کے بغیر انسان کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، کپڑے، مکان، سواری، اگر دکان ہے تو دکان کے اوزار، یہ سارے حاجت اصلیہ ہیں۔ حاجت اصلیہ سے ہٹ کر اس کے پاس نصاب پورا ہو گیا، سونے کا، چاندی کا، کرنسی، مال تجارت، اب وہ شخص کیا ہوگا؟ مالک نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ اب اکثر حضرات اس پر ویسے اتنا شریعت کا علم مسائل کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بڑی حیل و حجت سے کام لیتے ہیں۔ کیا جی 7.5 تولے سونا کی زکوٰۃ ہے، ہمارے پاس 2-3 تولے سونا ہے، زکوٰۃ تو نہیں، جب 7.5 تولے ہوگا تو تب زکوٰۃ دیں گے۔ اس کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، موجودہ دور کے مطابق سونے کی قیمت زیادہ ہے اور چاندی کی قیمت کم ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے اس وقت تقریباً 72,000، اس سے اوپر نیچے چند ہوگی 72,000۔ اب کسی کے پاس 72,000 75,000 حاجت اصلیہ سے ہٹ کر پیسے پے اور پورا سال ان پہ گزر گیا اور وہ پڑے رہے، اب اس 70-75,000 پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مت سمجھے کہ جس کے پاس لاکھوں ہو، جو بہت بینک بیلنس ہو، بہت امیر کبیر ہو، ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جس طرح ہم جیسے لوگ جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اور انہیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں شاید بہت سارا مال۔ نہیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 70-72,000 کیا چیز ہے؟ اللہ کے کرم سے حضور کی امت میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس اتنے موجود ہوتے ہیں اور سال پورا ان کے پاس پڑے رہتے ہیں، اس سے بڑھتے رہتے ہیں، تھوڑے بڑھتے رہتے ہیں، سال بعد ان پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، واجب ہوگی۔ تو یاد رکھیں
ایک خاتون ہے، ان کے پاس زیورات ہیں. ہمارے امام صاحب جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی فقہ کے مطابق زیورات جو استعمال کے ہوتے ہیں، عورت کے استعمال میں شادی بیاہ پہ وہ استعمال کرتی ہے، روزمرہ اس میں پہنے ہوئے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، ضروری ہوگی، دینا ہوگا. عورت کے پاس 2 تولے سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، اس کی قیمت شاید ابھی 1 تولے کی لاکھ سے اوپر ہوگی. 1 لاکھ 2,000 3,000 1,03,000. اب 1,03,000 1 تولہ سونے کی قیمت ہے. اب 1 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر صرف اس کے پاس 1 تولہ سونا ہی ہوتا تو نہ ہوتے. اس کے پاس 5,000 روپیہ ہے، اس کے پاس ایک بانڈ پڑا ہوا ہے، کوئی اور چیز ایسی پڑی ہے جو ملا دیں، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب اس کا زکوٰۃ واجب ہو. اگر صرف 500 روپیہ ہی اس کے پاس پڑا ہے، سال کا لیں، آپ یوں اندازہ کر لیں کہ محرم شریف سے آپ اندازہ کریں. زکوٰۃ کے لیے جو وقت ہوتا ہے وہ اسلامی سال کے مطابق ہوتی ہے. زکوٰۃ جنوری کے اعتبار سے نہیں، زکوٰۃ اسو کرتے جو بزرگوں کے مہینے ہیں، پرانے ان کے بھی نہیں ہے، اور جو انگریزی بچوں کے مہینے ہیں جنوری فروری، اس کے مطابق بھی نہیں. اسلامی جتنے معاملات ہیں وہ قمری سال کے اعتبار سے ہوتے ہیں، چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں. تو چاند کے اعتبار سے سال کا ہم مقرر کریں گے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ محرم سے شروع ہوگا. آپ آج مالک نصاب بنے، آج ہے شعبان کی 22، اگلے 22 شعبان اسی وقت آپ کے پاس اتنا مال یا اس سے زیادہ تھا، اب آپ کی زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے. پورا سال نہیں، پورا سال نہیں. آج آپ کے پاس پیسے لاکھ روپے آیا، اگلے سال اسی تاریخ، اسی وقت، اسی لمحے آپ کے پاس وہ موجود ہیں، آپ پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یہ یاد رکھیں. جو رمضان کے اندر ہم دیتے ہیں وہ اپنی سہولت کے طور پہ دیتے ہیں، اپنی سہولت کے لیے اور ثواب کی زیادتی کے لیے. لیکن جب ہم حدیث پاک پڑھ رہے تھے تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ لوگ رمضان کے اندر مال دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، خرچ دیتے ہیں. اس لیے رمضان کے اندر ایک کا 700 گنا ہوتا ہے، ایک کا 700 گنا. آپ کے پڑوس میں ایک شخص ہے، آپ نیت فرمائی ہوئی ہے آپ نے کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ کے طور پہ جناب کی خدمت کریں گے، اور جناب ابھی بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ 700 کا انتظار نہ کریں، آپ ابھی دے دیں. جو رب 700 رمضان میں دے گا وہ بھی عطا کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پڑوسی کی ضرورت ابھی ہے، وہ بھوکا ابھی مر رہا ہے، اس کے بچوں کو دوائی کی ابھی ضرورت ہے. تو آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں کہ ثواب زیادہ ہوگا. تو جس نے ثواب زیادہ عطا فرمانا ہے اس کے خزانوں میں کمی نہیں. استاد فرمانے لگے کہ مسئلہ بولیو یاد کر لو، اور آگے جا کے اسی طرح بتانا ہے. رمضان کا انتظار نہیں کرنا، جب ضرورت پڑ گئی آپ جس لمحے غریب کی مدد کریں گے وہ مالک آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ نیت کے مطابق اجر پورا پورا ادا کرے گا. یاد رکھیں رمضان ہم اپنے طور پہ، اپنی ہم سہولت کے طور پہ ہم رکھتے ہیں کہ رمضان شریف سے رمضان شریف، یہ بھی اچھی بات ہے، ایک اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن صرف رمضان کو اس نیت سے کہ ثواب زیادہ ہوگا، ہرگز ایسا نہ کریں. ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کر جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے آپ زکوٰۃ کے طور پہ اسے پیش کر لیں، کسی اور طریقے سے آپ پیش کر لیں، آپ پیش کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے میں آپ رکھ لیں کہ کرنسی کے اعتبار سے یہ بات آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی کہ کسی کے پاس 2 تولے 3 تولے 4 تولے 5 تولے سونا ہے، ساتھ اس کے پاس اگر 1-2 ہزار روپے بھی اور آ گئے آپ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. کیسے دیں گے؟ اس 5 تولے کی قیمت لگائیں گے 5 لاکھ مثال کے طور پہ، اس 5 لاکھ کو آپ 40 پہ تقسیم کر دیں گے، جو حاصل جواب ہوگا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگا. تو یہ بات ہے آپ کی آگے ہوئی. دوسرا مال تجارت. مال تجارت ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کی دکان ہے کریانے کی، اور کریانے کی دکان پہ انہوں نے مال ڈالا 5 لاکھ کا. کتنے کا؟ 5 لاکھ. عمومی طور پہ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی جو انکم ہوتی ہے، آؤٹ پٹ ہوتی ہے، جو اس سے ہم آمدنی نفع کماتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے. یاد رکھیں مال تجارت سارے کے سارے کی قیمت لگا کے سال بعد سارے کی زکوٰۃ نکالنا ہوتی ہے، نہ کہ آمدنی
بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ایک شخص ہے، اس کے فرنیچر کا ایک شو روم ہے، انہوں نے فرنیچر کا ایک کارخانہ بنایا ہے، تو جتنا فرنیچر اس میں پڑا ہے تو کیا سال بعد انہوں نے 5 لاکھ کمایا؟ تو 5 لاکھ پہ نہیں، وہ 1 کروڑ کا سامان انہوں نے ڈالا ہے یا 50 لاکھ کا ڈالا ہے، اس کی اصل کی قیمت سال بعد اتنا ہی سامان موجود تھا، قیمت لگا کے اس کے 2.5% پہ زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ 90 بھی۔ یہ ایک باریک مسئلہ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس پلاٹ ہے، اس کی بھی بڑی توجہ طلب مسئلہ ہے۔ ایک تو ہے انسان کا رہنے کا مکان اکثر طور پہ جو آباد شہر میں رہتے ہیں، ایک پورشن میں خود رہتے ہیں اور اوپر کرایہ دار رکھے ہیں۔ دوست آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں وہ جو اوپر والا ہے وہ تو ہماری ضرورت سے ہٹ کے ہم نے کرائے پہ لگائے، تو اس کا جو کرایہ آپ کے پاس آ رہا ہے، سال بعد اگر اس میں سے پیسے آپ کے پاس سیو پڑے ہیں، اس کے 2.5% پہ زکوٰۃ ہوگی۔ وہ اوپر والی بلڈنگ کی اصل قیمت پہ آپ کے زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح کرائے کی دکانیں، کرائے کے مکان، بعض حضرات کو اللہ نے بہت عطا کیا ہوتا ہے، 5-6 مکان ان کے لگے ہوتے ہیں کرائے پہ، دکانیں لگی، پلازے لگے، تو اب وہ پلازا تو اگر 5 کروڑ کا ہے تو کیا اس 5 کروڑ پہ ہوگی؟ نہیں، اس سے جو وہ آمدن نفع اس کو مل رہا ہے اور سال بعد اس کے پاس جو پیسے بچتے ہیں جو موجود ہیں، اس نفع کے اوپر اس پہ زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ اصل قیمت پہ۔ تو شریعت نے کتنی سہولت عطا فرمائی۔ مال تجارت ایک شخص کا ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے، اور جو رینٹ کے مسائل ہیں اس کے الگ ہے۔ ایک شخص کے پاس پلاٹ ہے، اس کے اندر خاص کر یہ ذہن میں رکھیں کہ پلاٹ جب خرید رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے؟ شریعت پوچھتی ہے نیت کیا ہے؟ اس نے پلاٹ لیا اس نیت سے کہ 5 سال بعد منافع ملے گا، قیمت بڑھے گی، پراپرٹی ہے قیمت بڑھتی ہے تو میں بیچ دوں گا۔ جو پلاٹ، جو زمین، جو پراپرٹی اس نیت سے خریدی جائے کہ میں بیچوں گا بزنس کے طریقے پہ، وہ مال تجارت شمار ہوتی ہے۔ آپ سال پورا آپ نے نہیں بیچا، وہ 50 لاکھ کا تھا، سال پورا آپ نے نہیں بیچا، آپ کے پاس پڑا رہا، آپ الگ ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ کا پلاٹ الگ ہے، آپ اسے بیچنے کی نیت رکھتے ہیں، اچھے پیسے لگے بیچ دوں گا۔ 50 لاکھ کا پلاٹ سال بعد، اب وہ پورا سال پڑا رہا، سال بعد اس کی اصل قیمت پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یاد رکھیں یہ نہیں 50 لاکھ کا لیا تھا اب بھی 50 لاکھ سے زکوٰۃ نکالیں گے، نہیں، اب جو اس کی زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، جب زکوٰۃ ادا کی جائے اس وقت جو مارکیٹ میں اس کی قیمت ہوتی ہے اس قیمت کا اعتبار ہے۔ لیا 50 کا تھا، اب 60 کا ہو گیا، ابھی بیچنے کا ارادہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر سال سے 1 دن پہلے آپ بیچ دیتے ہیں تو آپ بری ہو گئے، لیکن سال پورا گزر گیا، اب وہ 60 لاکھ کا ہے تو 60 لاکھ کو آپ 40 پہ تقسیم کریں گے، جو حاصل جواب ہوگا وہ آپ کی زکوٰۃ اس پلاٹ کے پیسے پہ ہوگی۔ ایک شخص ہے، اس نے پلاٹ یا پراپرٹی خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ مکان بناؤں گا اور بیچوں گا، ہوتا ہے مکان بنا کے کرائے پہ لگا دیں، یہ نیت تھی۔ آدھا سال گزرا، اس کو ضرورت پڑ گئی، آدھا سال گزرا ضرورت پڑ گئی، اس نے وہ سیل کر لیا، بیچ دیا، اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب اس نے خریدا تھا تو نیت اس کی بیچنے کی نہیں تھی، اب دوران سال سے ضرورت پڑی تو اس نے بیچ دیا۔ وہ پلاٹ جب آپ نے خریدا تب بھی نیت بیچنے کی تھی اور سال گزر گیا اب بھی نیت بیچنے کی ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور جو آپ نے اس نیت سے خریدا کہ یہ میں مکان بنا کے دکانیں بنا کے کرائے پہ چڑھا لوں گا، اس کی قیمت اصل پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہ اس زمین کی قیمت پہ، نہ اس پہ جو کنسٹرکشن ہوئی، تعمیرات ہوئی اس پہ ہوگی، بلکہ اس سے جو آمدن آپ کمائیں گے، نفع آپ لیں گے، اس نفع پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن نشین آپ نے فرما لیا، تھوڑا آپ جو کو مطابق میں خالی استاد جانتے ہیں میرا آج تک آج شام دن کے وقت بھی گلا اس قابل نہیں تھا کہ میں نماز بھی نہیں پڑھا سکتا تھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ
انشاءاللہ آئیں گے تو بہتر ہوگا، تو آپ ساتھ بولیں گے۔ یہ مسائل سمجھانے کی بات سے آج کل تقریر تو ہو نہیں رہی، تو مسائل آپ سمجھیں گے، کچھ بولیں گے، مجھے بھی اطمینان ہوگا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک جنرل میں نے مسئلہ آپ کا مال کے حوالے سے، مال تجارت کے حوالے سے، کرنسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس کے علاوہ مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ قرآن پاک کے اندر جو مصارف زکوٰۃ آج بیان کیے گئے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو فی زمانہ اب زکوٰۃ کے مستحق نہیں رہے۔ غلام آج کل ہوتے نہیں ہیں، غلامی کا دور نہیں ہے، غلام پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ عاملین وہ ہوتے ہیں جنہیں اسلامی حکومت مقرر کرتی ہے کہ آپ علاقے میں محلوں میں جا کے زکوٰۃ وصول کریں گے اور بیت المال میں جمع کریں گے، تو وہ جو مقرر ہے، یعنی فوجی افسر ہے یا کارکن ہے یا حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ملازم ہے، اور گورنمنٹ کی وہ جو اسلامی اس کی طرف سے اس کی ڈیوٹی ہے۔ اب وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اچھا بڑا آدمی ہے، مالدار شخص ہے، اس کی جو تنخواہ ہے وہ اسی زکوٰۃ کے مال سے دی جائے گی۔ لیکن آج کے دور میں وہ بھی صورت نہیں، کیونکہ اسلامی حکومت اپنے مکمل حسن، جمال، خوبصورتی اور معاملات کے ساتھ اسلامی سلطنت موجود نہیں، لہٰذا عاملین جو ہے، یہ جو زکوٰۃ کمیٹیوں کے چیئرمین آپ دیکھتے ہیں، اگر یہ کوئی حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہ باقاعدہ لگائی جاتی ہے، اگر تو ان کی تنخواہ زکوٰۃ سے دی جا رہی ہے تو یہ سرسراباد ہے۔ یہ زکوٰۃ جن دوستوں کی ہے ان بیچاروں کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی، وہ بھی گنہگار ہوں گے، اور جو دے رہے ہیں ان کو تنخواہ، وہ تنخواہ بھی غلط دے رہے ہیں۔ یہ بات آپ سے نشین فرما لیں۔ رہ گیا فقیر مسکین، آپ علماء سے، استادوں سے تعریفیں سنتے ہوں گے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، روٹی بھی وہ مانگ کے کھاتا، صبح مانگ کے کھائی، شام کو بھی مانگ کے کھائی۔ یاد رکھیں اکثر ہمارے آباد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، یعنی رمضان شریف میں یہ زکوٰۃ کے طور پہ حاجی صاحب نے راشن دیا تھا، تو حاجی صاحب کو سال پہلے پھر بک کر دیتے ہیں، حاجی صاحب اگلے سال بھی سارا خیال کریں، تو تاکہ بندے اگلے سال بھی زکوٰۃ لینے کا آپ کا ارادہ ہے۔ آپ اپنے رب سے امید نہیں رکھتے کہ مالک مجھے اس قابل بنا دے گا، میں کسی کی خدمت کروں۔ ہم اتنے احساس کمتری کا شکار ہیں کہ حاجی صاحب اگلے سال پہ خیال رکھیں۔ کمال ہو گئی، خدا ایسا نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے امید رکھا کرے کہ مالک اب تو مجبوری کی وجہ سے آج یہ پھیلا رہا ہوں، اگلے سال مالک کرم فرما دے رہے ہیں، ہاتھ کسی سے آگے نہ پھیلیں بلکہ تیری مخلوق کی خدمت کے لیے ہاتھ آگے پھیلیں۔ یاد رکھیں ایسے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں، جن کا یہ ہوتا ہے کہ سال بعد رمضان آئے گا، فلاں جگہ سے 2 توڑے لینے ہیں، فلاں جگہ سے راشن لینے ہیں، فلاں جگہ سے یہ چیز لینی ہے، فلاں جگہ سے یہ چیز اکٹھی کرنی ہے۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا ہر چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی کرم سے امید رکھنی چاہیے، ہمارے کام کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح مسکین وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانا بھی نہ ہو، 2 وقت کا ہو، مستحق زکوٰۃ ہے، اسے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ایک صورت فتاویٰ کے اندر ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک شخص ہے، اس کو اللہ نے بہت مال دیا اور اس نے جب زکوٰۃ نکالی تو مثال کے طور پہ اس نے 5 لاکھ 10 لاکھ اس نے زکوٰۃ نکالی۔ حضرت غالباً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب بھی زکوٰۃ دو ایک شخص کو اتنا دے دو کہ وہ اب مستحق زکوٰۃ نہ رہے بلکہ وہ خود اگلے سال زکوٰۃ دینے لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا نہیں کہ حاجی صاحب کی یہ عادت مبارک ہوتی ہے کہ 100 روپیہ دے کے حاجی صاحب کی زکوٰۃ ہے، 100 روپیہ زکوٰۃ آپ دیں، آپ اسے 5-10 ہزار تو دیں کم از کم کچھ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5,000 کو حاجی صاحب نے زکوٰۃ دی، کتنے دی تھی؟ 200 روپیہ، 500 روپیہ۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اتنی زکوٰۃ دے دو کہ اگلے سال وہ مانگے نہیں بلکہ کسی کو عطا کرے۔ سبحان اللہ، دینے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک شخص نے زکوٰۃ دی اور ایک ہی غریب شخص کو دی اور لاکھوں میں دے دی، لاکھوں میں دے دی۔ اب وہ جب اس کو پیسے ملے تو اب وہ خود مالک نصاب بن گیا،
وہ خود مالک نصاب، اب جس نے دی اس کی زکوٰۃ کا کیا بنا؟ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ 5 لاکھ اس نے زکوٰۃ نکالی اور ایک ہی شخص کو دے دی، ساری کی ساری دے سکتے ہیں، جائز ہے، ناجائز صورت نہیں۔ اب جس کو دی وہ پہلے تو غریب تھا، اب وہ کیا ہو گیا؟ امیر، اب وہ خود زکوٰۃ دینے کا حقدار اور اہل بن چکا۔ اب جس نے دی کیا وہ اس نے ایک امیر کو دے دی، ایک بندے کو امیر کر دیا؟ نہیں، جب اس نے دی تھی وہ مستحق تھا، وہ غریب تھا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ جس کو دی اس نے، اب اس کی صورت دیکھیں گے کہ سال بعد اسی دن جب اس نے زکوٰۃ کے پیسے لیے تھے اور امیر بن گیا تھا، سال بعد اگر اس کے پاس مال موجود ہے، نصاب موجود ہے، اب وہ زکوٰۃ خود اس پیسے سے ادا آگے کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ مسئلہ ذہن نشین ہو گیا۔ ایک صورت میں نے عرض کی کہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہے۔ مسجد میں زکوٰۃ اس لیے نہیں لگتی ہے، مسجد میں زکوٰۃ ہے کیوں؟ مسجد رب کا گھر ہے، تو جو ہمارے انتظامیہ کے احباب ہوتے ہیں وہ مالک تو نہیں ہوتے نا، اگرچہ بعض انتظامیہ کے حضرات مالک بن جاتے ہیں، مالک وہ نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے صدر صاحب یہ جو بھی انتظامیہ کے حضرات کو دے رہے ہیں وہ اپنی ملک میں لے رہے ہیں، مالک تو بن گئے نہیں بنے، اس لیے کہ مسجد ان کی نہیں ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، تو خدا کو تو آپ پیسے دے نہیں سکتے۔ تو زکوٰۃ کی جو ایک لازم شرط ہے وہ تبلیغ ہے، مالک بنا دینا، اس لیے مسجد کے اندر زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی، ایک شرعی ہیلہ ہے، لیکن وہ بھی میں آپ کو عرض نہیں کرتا۔ علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ شرعی ہیلہ کر کے بھی مسجد کے اندر نہیں دینا چاہیے، اس لیے یہ شہنشاہ کا گھر ہے، سبحان اللہ، اور شہنشاہ کا گھر مال کی میل کا حقدار نہیں ہے، مال نہ دے، زکوٰۃ میل ہوتی ہے نا، مال کی میل ہوتی ہے زکوٰۃ جو آپ دیتے ہیں، تو رب کا گھر اس لائق تو نہیں ہے کہ آپ مال دیں، میل دیں، اسے نہیں، آپ اصل قیمت میں سے۔ اسی لیے زکوٰۃ سید صاحب کو بھی نہیں دی جاتی، جو سادات ہوتے ہیں، حضور کے خاندان مبارک صاحب۔ بنو ہاشم میں کون ہے؟ حضرت مولا علی کی اولاد، حضرت سیدنا عباس کی اولاد، حضرت سیدنا عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد، حضرت عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے، جتنی بھی اولاد ہے، آپ توجہ فرمائیں کہ بڑا لطف آئے گا، ایک جملہ مجھے لطف دیا آپ کو بھی دے گا۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد بہت ساری ہے۔ ابو جہل کس کی اولاد سے ہے؟ بولیں، حضرت عبد المطلب کی اولاد سے ہے۔ ابو جہل، ابو لہب کس کی اولاد؟ عبد المطلب کی اولاد سے۔ لیکن حضرت عبد المطلب کی وہ اولاد جو حضور کے دین کے خادم بنے اور جنہوں نے حضور کے دین کا کلمہ پڑھا، وہ اس شان کے حقدار بن گئے کہ اب میل زکوٰۃ نکال لو کو نہیں دے سکتے۔ ابو جہل یا وہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس حکم سے خارج ہے، اس لیے کہ وہ اس لائق ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں کہ شریعت زکوٰۃ کے اس حکم کے اندر، اس مسئلہ کے اندر جس میں سادات اور بنو ہاشم کی عزت اور تقریم کی خاطر میل ان کی طرف نہیں جا رہی، فرمایا یہ اس لائق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ یہ عبد المطلب کی اولاد ہے لیکن انہوں نے محمد عربی کی نسبت کو جو قبول نہیں کیا، انہوں نے نسبت کو قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، فرمایا اس لیے یہ اس لائق اور اس قابل نہیں ہے، فرمایا یہ اس حکم سے مستثنیٰ ہوں گے، مبرہ ہوں گے اور خالی ہوں گے۔ تو 5 حضرات ہیں، حضرت مولا علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان حضرات کی جو اولاد مبارکیں ہیں اور جو سادات ہیں، سادات چونکہ حسنین کریمین کی اولاد ہیں، تو سادات جو ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ مال کی میل ہوتی ہے، اور یہ ہستیاں، یہ شخصیات سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضوی شریف میں فرماتے ہیں کہ اتنے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، یہ پاک اتنے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں کہ ان کے بارے میں نظریات پاک رکھنا تو ضروری ہے۔ ایک ظاہری ذریعہ مال کا جو ہے حلال کا
کتنی اعلیٰ شان ہے اس خاندان کی. اسی طرح اصل اور فرع. اصل جن کی آپ اولاد سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ابا جی کو، امی جی کو، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ اوپر تک، اور دادا اگر موجود ہے تو ان کو بھی نہیں دے سکتے. جن کی نسل سے آپ ہیں، آپ کو جو آپ کی نسل سے ہیں ان کو بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی کو زکوٰۃ، ان کو آپ جو بچا کے رکھتے ہیں، جو اپنی ضرورت میں خرچ کرتے ہیں، اس میں سے دیں. یہ اس کے حقدار ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے کے حقدار ہیں. اس کے علاوہ بھائی کو دے سکتے ہیں، بھائی غریب ہے اسے، بہن غریب ہے اسے دے سکتے ہیں. پھوپھی، خالہ، مامی، چچا، چچی، ان کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. مدارس دینیہ کے اندر طلباء کرام کو آپ زکوٰۃ کے پیسے اس نیت سے دے رہے ہیں کہ یہ دین پڑھیں گے، یہ کوئی کتاب لے لیں گے، شریعت کے مسائل پڑھیں گے، آگے بیان کریں گے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن مدرسے کے اندر زکوٰۃ ایک ہے، کسی آپ غریب طالب علم ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ اس طالب علم کو ڈائریکٹ پیسے پیش کر دیتے ہیں زکوٰۃ کی، ان کو دے دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی. ایک صورت یہ ہے کہ آپ ناظم صاحب کو، جو مدرسے کے ناظم صاحب ہیں، ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں. یاد رکھیں جب آپ انہیں پیش کرتے ہیں تو آپ انہیں عرض کر دیں ناظم صاحب یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو اسی طریقے سے جو شریعت نے بیان کیا ہے آپ اسی طریقے سے انہیں خرچ کر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر زکوٰۃ نہیں لگتی، مدرسے میں بھی ڈائریکٹ نہیں لگتی. اگر آپ نے دیے اور ناظم صاحب کو، قاری صاحب کو، علامہ صاحب کو نہیں بتایا، اور انہوں نے عام جس طرح فنڈ خرچ کیا جاتا ہے، کوئی کمرہ بنوا دیا، انہوں نے کوئی اور چیز کھانا لے آئے، وہ کھانا تقسیم ہو گیا، پک گیا، اس صورت میں اگر لگا دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، پھر اس کا طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے کہ ناظم صاحب اپنے مدرسے کے وہ طلباء جو غریب ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان کے ملک میں وہ پیسے دیں گے. پھر وہ بچے اپنے ملک میں طلباء لے کر پھر ناظم صاحب کو کہ ناظم صاحب ہم بھی یہاں سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارا خرچ آپ کے ذمہ ہے، تو آپ یہ مدرسے کے فنڈ میں شامل کر دیں. اس طرح زکوٰۃ مدرسے کے اندر لگائی جاتی ہے اور دی جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ متذبذب نہ ہو جانا، آپ کا شکار کہ نہیں کہ اب دینے ہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. دینی ہے زکوٰۃ، لیکن انہیں آپ آگاہ کر دیں. آپ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے جو ڈبے لگے ہوتے ہیں اس پہ کیا لکھا ہے؟ نفلی صدقہ ڈالیں. ایسا ہی ہے، واجب اور زکوٰۃ اس میں نہ ڈالیں. وہ کس لیے؟ اس لیے ہے کہ آپ نے ڈالے، پتہ نہیں کس نے ڈالے، کس نے ڈالے، کوئی نفلی ڈال گیا، کوئی واجب ڈال گیا، تو اس کو خرچ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. باقی زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے میں دیا جا سکتا ہے، بلکہ فی زمانہ مدارس کے اندر دینا چاہیے، اس لیے کہ مدارس وہ اسلام کی قلعہ ہیں جہاں سے حضور کے دین کی روشنی نکل رہی ہے اور سینوں کو روشن کر رہی ہے، اور ان کی آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. نہ کوئی فیس لیتے ہیں، نہ کوئی پیسے لیتے ہیں، فی سبیل اللہ دین کی خدمت کی جاتی ہے. تو مدارس دینیہ اور اہل سنت و جماعت کے مدارس، نہ کہ وہ لوگ جو آپ کے پیسے سے کلاشن کوفر لیں اور آپ کے سینے پہ ہی چلائیں، جو آپ پہ کفر کے فتوے لگائیں، جو کہیں کہ داتا صاحب جانا بھی شرک ہے، گولڈا شریف بھی جانا شرک ہے، فلاں جگہ بھی جانا شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے. آپ انہیں پیش کر کے مولانا صاحب یہ زکوٰۃ کے پیسے، وہ تو جو مشرک بنا رہا ہے تو اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں. زکوٰۃ تو مسلمان کی ہوتی ہے نا، زکوٰۃ مسلمان دیتا ہے، تو آپ تو مشرک ہیں، آپ اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں. آپ کے مولانا صاحب میں تیرے نزدیک مشرک، تو تو میری کھانوں پہ نظر رکھتا ہے، جا پھر جسے مسلمان سمجھتا ہے اس سے لے. آپ انہیں دینا جو آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، داتا کا غلام بھی سمجھتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں. آپ چیک کریں، آپ دیکھیں، آپ فرض ادا کرنے، فرض ادا کرتے ہیں، آپ ہر چیز کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر آپ اسے پیش کرتے ہیں، لیکن عرض ضرور کریں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. اسی طرح آپ کے اگر امام صاحب، خطیب صاحب وہ غریب ہیں، وہ خود مانگتے تو نہیں، ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ دیں. آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ ان کا گزر ہوگا، ہم جو ان کی خدمت پیش کرتے ہیں، انہیں جو آواز 10 12 20 15 ہزار جتنا بھی پیش کرتے ہیں، اس میں ان کا کیا خرچہ چلتا ہوگا. تو سال بعد ان کے پاس سے اس 20,000 سے بچ کے کوئی بینک بیلنس تو بنا نہیں،
خرچ ہو گئے امام صاحب کے خطیب صاحب کے، ان کے پاس تو کوئی گزر اوقات بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی تنخواہ اور کسی جگہ سے لیتے ہیں، نہ یہ کوئی ملازم ہے، یہ 24 گھنٹے ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھاتے ہیں، نکاح کے لیے بلائے نکاح پڑھائے، جنازے کے لیے بلائے جنازے، ہر وقت 24 گھنٹے امام صاحب خطیب صاحب واحد دنیا کی ایک دنیا ایسی ہے جو 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ آپ جب فون کرتے ہیں امام صاحب خودگی ہوگی جنازے پڑھو حاضر ہیں، نکاح پڑھانے ہیں، لوگوں کو مہینہ پہلے کارڈ پیش کرتے ہیں امام صاحب کو، 1 گھنٹہ پہلے امام صاحب 12 بجے نکاح پڑھانا ہے، حال میں پہنچنے امام حاضر ہیں۔ اس کے باوجود بھی امام صاحب مظلوم ہیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ اگر وہ اس لائق ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب لفافے میں بند کر کے امام صاحب یہ آپ کی زکوٰۃ کے طور پہ آپ انہیں نہ کہیں، یاد رکھیں زکوٰۃ آپ کسی کو بھی دے رہے ہیں، غریب کو بھی، اسے آپ زکوٰۃ نہ کہیں، اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ آپ انہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی عیدی ہے، یہ آپ کے بچوں کے کپڑوں کے پیسے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے لیے تحفہ ہے، جو بھی آپ کہیں گے نیت آپ زکوٰۃ کی کریں گے، دل میں نیت کریں گے، آپ جو کہہ کے بھی ان کی دل رکھنے کے لیے آپ پیش کر دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کسی کو یوں کہہ کے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ہو سکتا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے، یار میں اتنا گر گیا ہوں کہ آپ لوگ مجھے زکوٰۃ بھی بول بول کے دیتے ہیں، آپ انہیں خدمت کے طور پہ بھائی جان یہ رمضان آ رہا ہے تو آپ یہ افطاری کر لیں، یہ چند یہ آپ رکھ لیں، یہ آپ تحفے کے طور پہ، یہ عید کے بچوں کے لیے، یہ بچوں کی کتابوں کے لیے آپ کسی طریقے سے بھی انہیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نیت زکوٰۃ کی کریں گے، زبان سے جو مرضی کریں گے، یہ ذہن میں ہو کہ زکوٰۃ دینے کے لیے آخری مسئلہ مسائل بہت سارے بڑھ جاتے ہیں۔ آخری مسئلہ زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے۔ نیت کیا ہے؟ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ آپ سال بعد زکوٰۃ مثال کے طور پہ آپ پر آج کے دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، پچھلے سال آپ کے پاس کوئی پیسے تھے، آج بھی اتنے آپ پہ فرض ہو رہی ہے، آپ یوں کرتے ہیں ہر مہینے زکوٰۃ کی نیت سے پیسے دیتے رہے، یوں بھی آپ کر سکتے ہیں، یوں بھی آپ کر سکتے ہیں، پیشگی ایڈوانس زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، ایڈوانس زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، سال بعد آپ کے فرض ہوئی آپ ابھی سے دینے شروع کر دیں، یہ بھی صورت ہے۔ تو نیت والی جو بات آپ نے جب پیسے دیے 10,000 زکوٰۃ کے طور پہ دیا اور اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں تھا، آپ دے چکے، آپ نے کہا یار مجھ پہ تو زکوٰۃ بھی فرض ہو رہی ہے اور سال پورا ہو گیا، نصاب کا میں مالک ہوں، پیسے بھی موجود ہیں، دیگر چیزیں بھی حاجت اصلیہ سے آتی ہیں، تو کیوں نہ میں وہ جو دیے تھے وہ زکوٰۃ کی نیت کر لیتا۔ تو یاد رکھیں اگر جن کو آپ نے پیش کیے انہوں نے لگا دیے، اب آپ نیت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جن کو دیے آپ کو یقین ہے ابھی انہوں نے لگائے نہیں، ان کے پاس موجود ہے، اب بھی آپ نیت کریں گے تو آپ کی وہ زکوٰۃ جو آپ نے جب دی تھی نیت نہیں تھی اب موجود ہے، اب نیت کر رہے ہیں، اب نیت کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ شریعت کے خوبصورت اصول، یہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کی شریعت جس کے اندر ثواب بھی ہے، رب رسول کی رضا بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، لوگوں کو پیش کریں گے، لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہوگا، اللہ رسول بھی راضی ہوگا، رب بھی راضی، سب راضی، مخلوق بھی راضی، اللہ رب العزت نے شرائط